انسانیت کا قتل کہا ہو وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک نفس کو ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی ایک نفس کو ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے، ہمارا قرآن کہتا ہے فقتل الناس جميعا فکأنما قتل الناس جميعا. وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. سنو RSS والوں، سنو BJP کے گھٹوں، سنو ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں ستا تو مل جائے گی لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور ان کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے. سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. اس سے بڑا سماجی دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے. جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آتنواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو تبعیض کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے. اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طبائع کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یاد آبی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا. ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں اور طبائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے. سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ. یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو. اور ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے.
اتنی دور نکل گئی کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے، اور دو درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چیچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چیچی کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چیچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے، اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو، گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو۔ ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، اس چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر، چڑیا کی کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو BJP کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو، جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشوری نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بن کر نہ بنا دیا جائے۔ یہ صورتحال ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا،
اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے اس انصاری نے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ. جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا. جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے. ڈرو اللہ سے. اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھائے. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گا. آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلاؤ. ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل کرو. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر مسلمان غور کرے پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو. ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے.